اللہ اکبر. بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں اس طرح کی باتیں اپنے حال کے متعلق بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں، بہت شرمندگی کے ساتھ بتاتے ہیں، بہت ندامت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں مگر قائم نہیں رہ پاتے توبہ پر، توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ چاہے سینکڑوں بار توبہ ٹوٹ جائے اور پھر سے گناہ ہو جائے، اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دیں اور نیکی کے راستے پر چلنے کے اپنے ارادے کو شکست نہ کھانے دیں. ہم اگر مایوس ہو گئے تو شیطان کامیاب ہو گیا. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں بار بار اس سے گناہ کراؤں گا، یہاں تک کہ پھر اس کے اندر اس کی ہمت ہی پست ہو جائے گی اور یہ سوچے گا کہ میری قسمت میں یہ نیکی اور تقوی کا راستہ ہے ہی نہیں، چھوڑو ہٹاؤ. یہ نہ ہونے دینا. بار بار گناہ ہو جائے، پھر تم کو خیال آئے تو بار بار توبہ کرنا، اور پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگنا. تم معافی مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، تمہارا کریم رب معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا، کبھی نہیں تھکے گا. گزشتہ مجلس میں بھی شاید میں نے وہ بات یاد دلائی تھی جو اللہ نے اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح ہم تک پہنچوائی کہ فرمایا اس بات کو میرے ہی طرف سے میرے بندوں بندیوں تک پہنچانا. یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے نکلتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے بنیاد پر فرماتے ہیں. اس لیے آپ کی ہر حدیث دراصل اللہ ہی کا پیغام ہوتی ہے جو آپ کی زبان سے آپ کے الفاظ میں امتیوں تک آپ پہنچایا کرتے تھے. لیکن کچھ حدیثیں ہیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ان میں اور عام حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنی طرف منسوب کر کے یا اپنی نصیحت کے طور پر نہیں فرماتے، بلکہ یہ ارشاد فرما کر وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دوں. تو وہ الفاظ بھی اللہ ہی کے ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے نبی میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دو، ہر گنہگار میرے بندے اور بندی تک یہ بات پہنچا دو کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، زمین سے آسمان تک کی بلندیوں تک. ذرا سوچئے، ایک انسان کے گناہ کیا اتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ زمین سے آسمان تک کی فضا کو بھر دیں؟ زمین سے ایک نظر آنے والے سورج تک کی جو مسافت ہے اسی کا بھرنا ایک انسان تو کیا سارے انسانوں کے گناہوں سے ممکن نظر نہیں آتا. ایک 50 60 70 سال کی زندگی میں انسان کتنے گناہ کر لے گا؟ آسمانوں کی بلندیاں تو ساری دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر بھی اگر ان کے گناہ بھی ہوں تو بھی آسمانوں تک نہیں پہنچیں گے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ اگر تیرے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں گے تب بھی جس لمحے تو مجھے یاد کر کے ایک بار یہ کہہ دے گا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، اب نہیں کروں گا، تو تیری زبان سے جملہ پورا ادا بھی نہیں ہوگا اور تیرا نام گنہگاروں کی فہرست سے میرے حکم سے نکل چکا ہوگا۔ اپنے آپ کو روکنے کی مشق کرنی ہے ہم کو۔ ہم اپنے کو روک سکتے ہیں گناہوں سے، یقیناً روک سکتے ہیں۔ اگر روکنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہوتی تو اللہ ہم کو اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے روکنے کا حکم ہی نہ دیتا۔ ہمیں اپنے نفس سے کچھ باتیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھانا چاہیے۔ ہمارے لیے اپنے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہم الگ سے اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالتے۔ ہمیں اپنے نفس سے کچھ باتیں کرنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں سے پریشان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے کچھ صاف صاف باتیں کرے۔ کر کے تو دیکھو خدا کے بندو، زندگی میں چند بار اپنے نفس سے باتیں تو کر کے دیکھو۔ یا نفس تو بھی قبل ان تموت، اے نفس بس اب باز آ جا، اب باز آ جا، اب یہ گناہ کروانا مجھ سے چھوڑ دے۔ میں بھی آج اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ تم مجھ سے چاہے جتنا گناہ کروانے کو کہو گے، گناہ کرنے کو کہو گے، میں تیری بات نہیں مانوں۔